ناظرین، واقع معراج کی تاریخ اور سال کے متعلق مورخین اور اہل سیر کی رائے مختلف ہیں۔ ان میں سے ایک رائے یہ ہے کہ نبوت کے 12ویں سال 27 رجب کو 51 سال 5 مہینے کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ ناظرین، اسلامی سال کا 7واں مہینہ رجب المرجب ہے۔ رجب ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ ہیں جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ ناظرین، ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں کی تحدید قرآن کریم میں نہیں ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان فرمایا ہے۔ ان 4 مہینوں کے نام ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام اور رجب المرجب ہے۔ معلوم ہوا کہ حدیث نبوی کے بغیر قرآن کریم نہیں سمجھا جا سکتا۔ ناظرین، اس واقعے کی تاریخ اور سال کے متعلق مورخین اور اہل سیر کی رائے مختلف ہیں۔ ان میں سے ایک رائے یہ ہے کہ نبوت کے 12ویں سال 27 رجب کو 51 سال 4 مہینے کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، جیسا کہ علامہ قاضی محمد سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مہر نبوت میں تحریر فرمایا ہے۔ ناظرین، اسرا کے معنی رات کو لے جانے کے ہیں۔ مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ کا سفر جس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں کیا گیا ہے اس کو اسرا کہتے ہیں، اور یہاں سے جو سفر آسمانوں کی طرف ہوا اس کا نام معراج ہے۔ معراج عروج سے نکلا ہے جس کے معنی چڑھنے کے ہیں۔ حدیث میں ارج بھی یعنی مجھ کو اوپر چڑھایا گیا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس لیے اس سفر کا نام معراج ہو گیا۔ ناظرین، اس مقدس واقعے کو اسرا اور معراج دونوں ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس واقعے کا ذکر سورہ نجم کی آیت میں بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر وہ قریب آیا اور جھک پڑا یہاں تک کہ وہ دونوں کمانوں کے فاصلے کے برابر قریب آ گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک۔ اس طرح اللہ کو اپنے بندے پر جو وحی نازل فرمانی تھی وہ نازل فرمائی۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بڑی بڑی نشانیاں ملاحظہ فرمائی، اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس فرشتے کو ایک اور مرتبہ دیکھا ہے، اس پیر کے درخت کے پاس جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے، اور اسی کے پاس جنت الماوی ہے۔ اس وقت اس بیر کے درخت پر وہ چیزیں چھائی ہوئی تھیں جو بھی اس پر چھائی ہوئی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ تو چکرائی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بہت کچھ دیکھا ہے۔ ناظرین، احادیث متواترہ سے ثابت ہے، یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی ایک بڑی تعداد سے معراج کے واقعے سے متعلق احادیث مروی ہیں۔ ناظرین، قرآن کریم اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ اسراء معراج کا تمام سفر صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی تھا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر کوئی خواب نہیں تھا بلکہ ایک جسمانی سفر اور عینی مشاہدہ تھا۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ مختلف مراحل سے گزر کر اتنا بڑا سفر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے صرف رات کے ایک حصے میں مکمل کر دیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ جو اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے اس کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں، کیونکہ وہ تو قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے تو ارادہ کرنے پر چیز کا وجود ہو جاتا ہے۔ معراج کا واقعہ پوری انسانی تاریخ کا ایک ایسا عظیم، مبارک اور بے نظیر معجزہ ہے جس کی مثال تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کر اپنا مہمان بنانے کا وہ شرف عظیم عطا فرمایا جو نہ کسی انسان کو کبھی حاصل ہوا اور نہ کسی مقرب ترین فرشتے کو۔ ناظرین، اب چلتے ہیں واقعے کی تفصیل کی جانب۔ واقعہ معراج کے مقاصد میں جو سب سے مختصر اور عظیم بات قرآن کریم یعنی سورہ بنی اسرائیل میں ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھلائیں۔ اس کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظیم الشان مقام اور مرتبہ دینا ہے جو کسی بھی بشر حتیٰ کہ کسی مقرب ترین فرشتے کو نہیں ملا ہے اور نہ ملے گا۔ نیز اس کے مقاصد میں امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا ہے کہ نماز ایسا محتم بلشان عمل اور عظیم عبادت ہے کہ اس کی فرضیت کا اعلان زمین پر نہیں بلکہ 7 آسمانوں کے اوپر بلند و اعلیٰ مقام پر معراج کی رات میں ہوا۔ ناظرین، نیز اس کا حکم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچا بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرضیت نماز کا تحفہ بذات خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ ناظرین، نماز اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے اور اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کو مانگنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ نماز میں اللہ تبارک تعالیٰ سے مناجات ہوتی ہیں۔
ناظرین، اس واقعے کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونے کا تاشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا، اور پھر بجلی کی رفتار سے زیادہ تیز چلنے والی ایک سواری یعنی براق لایا گیا جو لمبا سفید رنگ کا چپایا تھا۔ ناظرین، اس کا قد گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نظر پڑتی تھی۔ اس پر سوار کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس سے لے جایا گیا، اور وہاں تمام انبیاء کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ ناظرین، پھر آسمانوں کی طرف سے لے جایا گیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ناظرین، اس کے بعد البیت المعمور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا گیا، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں جو دوبارہ اس میں لوٹ کر نہیں آتے۔ ناظرین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے پتے اتنے بڑے ہیں جیسے ہاتھی کے کان ہوں، اور اس کے پھل اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے مٹکے ہوں۔ جب سدرۃ المنتہا کو اللہ کے حکم سے ڈھانکنے والی چیزوں نے ڈھانک لیا تو اس کا حال بدل گیا۔ اللہ کی کسی بھی مخلوق میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کے حسن کو بیان کر سکے۔ ناظرین، سدرۃ المنتہا کی جڑ میں 4 نہریں نظر آئیں، 2 باطنی نہریں اور 2 ظاہری نہریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دریافت کرنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ باطنی 2 نہریں جنت کی نہریں ہیں، اور ظاہری 2 نہریں فرات اور نیل ہیں، یعنی فرات عراق اور نیل مصر میں ہے۔ ناظرین، اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے ان چیزوں کی وحی فرمائی جن کی وحی اس وقت فرمانا تھا، اور 50 نمازیں فرض کی۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند مرتبہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے اور نماز کی تخفیف کی درخواست کی۔ ہر مرتبہ 5 نمازیں معاف کر دی گئیں، جہاں تک کہ صرف 5 نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی مزید تخفیف کی بات کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی مزید تخفیف کی بات کہی، لیکن اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس سے زیادہ تخفیف کا سوال کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، اور میں اللہ کے اس حکم کو تسلیم کرتا ہوں۔ ناظرین، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا دی گئی، میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی، یعنی میں نے اپنے فریضہ کا حکم باقی رکھا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی، اور میں ایک نیکی کا بدلہ 10 بنا کر دیتا ہوں۔ ناظرین، یہ 5 نمازیں ادا کرنے میں 5 ہیں اور ثواب میں 50 ہی ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں معراج میں دیدار الہی کی۔ زمانہ قدیم سے اختلاف چلا آ رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں دیدار خداوندی سے مشرف ہوئے یا نہیں، اور اگر رویت ہوئی تو وہ رویت بصری تھی یا رویت قلبی تھی۔ البتہ ہمارے لیے اتنا مان لینا انشاءاللہ کافی ہے کہ یہ واقعہ برحق ہے۔ یہ واقعہ رات کے صرف ایک حصے میں ہوا، نیز بیداری کی حالت میں ہوا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک بڑا معجزہ ہے۔ ناظرین، اس اہم و عظیم سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کے مشاہدہ کے 7 مختلف گناہ گاروں کے احوال بھی دکھائے گئے۔ تاریخ کے اس بے مثال واقعے کو بیان کرنے کا اہم مقصد یہ ہے کہ ہم اس عظیم الشان واقعے کی کسی حد تک تفصیلات سے واقف ہوں، اور ہم ان گناہوں سے بچیں جن کے ارتکاب کرنے والوں کا برا انجام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر امت کو بیان فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما اور دونوں جہاں کی کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔